السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین وأتباعه الأجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنہما. عن اسامة بن زید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يأخذ والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال. بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، یہ ہمارا جو درس بخاری کا سلسلہ بالترتیب چل رہا ہے الحمدللہ. اب چونکہ ماہ محرم کی مناسبت سے آج کا اتوار اور آئندہ اتوار آج ہم اہل بیت عظام امام حسن اور امام حسین کی فضیلت کے متعلق سماعت کریں گے. پھر آئندہ انشاءاللہ العزیز شہادت امام حسین اہل بیت عظام آئندہ اتوار سماعت کریں گے. ماشاءاللہ ہمارا یہ جو درس ہے اس کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے. ریکارڈ ہوتا ہے تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، یہاں جو بیٹھنے والے ہیں، جیسا آپ سن رہے ہیں نا بھائی، ویسے ہی آپ کو جو فائدہ ہو رہا ہے آپ محسوس کر رہے ہیں، اس لیے آپ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جس طرح آپ اس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اپنے گھر والوں سے بھی کہیں، اپنی بہنوں سے، اپنے بیویوں سے، اپنے بچیوں سے کہے کہ یہ چینل دیکھو اور سنو بالترتیب، تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، جب گھر سنور جائے، اسلامی ماحول ہو جائے تو ایک سکون و راحت کا باعث بن جاتا ہے انسان کے لیے. ہم ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں مگر اپنے خاندان کے افراد کو بھول جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. ان کی ایک پٹری، ان کی ایک لائن الگ ہوتی ہے، پھر اپنی ایک لائن الگ ہوتی ہے. کچھ تو دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، بارہا سمجھایا جائے نہیں سمجھ میں آتی. کچھ ایسے ہیں جن کے عقیدے اپنے ہی گھر میں بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سدھارنا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ جو ذمہ داری لی ہے چینل چلانے کی، بہرحال
اتنی محنت سے ہر ہفتہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ اس سے صحیح فائدہ اٹھائیے. اس سے اگر آپ صحیح فائدہ اٹھائیں گے دوسروں تک یہ پہنچائے, آپ خود جو ہے سنیں, معلومات کو اضافہ کرے اور اس کو پختہ کرے, اور دوبارہ آپ سنتے رہیں گے تو آپ کیا ہوگا, معلومات میں اضافہ ہوگا ماشاءاللہ. تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اہل بیت عظام کے متعلق چند باتیں قرآن اور احادیث شریفہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا, تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے, پھر عقیدے میں کوئی ہماری کمزوری پیدا نہ ہو. یاد رکھو کہ میرے بھائی, ایمان کا تعلق دو چیزوں سے ہے, ایک عمل سے ہے, ایک عقیدے سے ہے. ایک عمل کے معنی کام, جیسا کہ نماز پڑھنا, آپ ایک کام کر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ایک کام کر رہے ہیں, اس کو عمل کہتے ہیں عربی میں, عمل. نماز عمل ہے, روزہ عمل ہے, زکوٰۃ عمل ہے, حج عمل ہے, یہ سب جو ہے ایمانیات سے ہے. اس کے اندر آپ کو حرکت کرنا پڑتا, اٹھنا پڑتا یا کچھ کام کرنا پڑتا ہے. اس کو ایمانیات کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے, ایک عمل سے اور ایک صرف عقیدے سے ہوتا ہے, دل کے ماننے سے ہوتا ہے. زبان سے اقرار تو کرنا اس لیے کہ احکام آپ پر نافذ ہونے کے لیے ہوتا ہے, احکام نافذ ہونے کے لیے زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. دل سے ماننا, جیسے خدا ایک ہے, اب کیا عمل کریں گے بتائیے. اب اس کے اندر نماز میں تو اٹھنا بیٹھنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, اس کے اندر کیا عمل کریں گے؟ خدا ایک ہے, دل سے مان رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, دل سے مان رہے ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے, دل سے مان رہے ہیں. اس میں کیا عمل کریں گے؟ آپ پڑھ رہے ہیں, یہ عمل ہے. فرشتے دیکھے بھی نہیں اپن, ہیں اللہ کے فرشتے, یہ دل سے مان رہے ہیں. تو ایمان کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے, ایک عمل سے ہوتا ہے, ایک عقیدے سے ہوتا ہے. ایک عقیدے سے ہوتا ہے, تو دونوں لازم و ملزوم ہیں. اب بغیر عقیدے کے اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے, خدا ہے کہ نہیں, کہ ایک ہے کہ نہیں, کہ ایک ہے کہ نماز اتنی ہوتی ہے آپ کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کہ نہیں, کی ہے کہ نہیں, نماز ہی نہیں آپ کی, آپ کا ایمان ہی نہیں ہوتا. تو عقیدہ ضروری ہے. اب جب عقیدہ رب تبارک و تعالیٰ پر, اللہ کی وحدانیت پر, رسول پر یہ عقیدہ مضبوط کر لیا اور نماز چھوڑ رہے, تب بھی گناہ گار ہوں گے. عبادتیں ترک کر رہے ہیں, تب بھی گناہ گار. تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. آپ ایک چیز کو بھی ترک نہیں کر سکتے, یہاں پر ایک چیز کو بھی چھوڑ نہیں سکتے. تو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے رسول ہے, آخری نبی ہیں, جس طرح ایمان لے آتے ہیں اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ان سے محبت کریں. یہ بھی لازم ہے, یہ بھی عقیدے سے تعلق ہے, یہ بھی تو عقیدے سے تعلق ہے. ان سے محبت کریں. محبت کی کیا حد ہے, ان سے محبت کی حد کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام الہی میں بیان کیا, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ, پورے جن جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے انسان کو وہ سب شمار کر دیا. سب شمار کرنے کے بعد بولا دیکھو یہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو مومن ہے, ورنہ نہیں تو تم انتظار کرو عذاب الہی کا. بولے اب اندازہ کر لو, اولاد کا بھی ذکر کر دیا, بیوی کا بھی ذکر کر دیا, اماں کا بھی ذکر کر دیا, بابا کا بھی ذکر کر دیا, گھر کا بھی ذکر کر دیا, دولت کا بھی ذکر کر دیا, خاندان کا بھی ذکر کر دیا, نوکری کا بھی ذکر کر دیا, تجارت کا بھی ذکر کر دیا. کہا کہ محبت ہوتی ہے, میں ڈالا ہوں محبت ہوتی ہے, مگر یاد رکھو کہ ان سے یہ جتنی چیزیں جس سے محبت ہوتی ہے, ان سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونا لازم. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ کا حضور کیا فرماتے ہیں, سن لیجیے آگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں, مشکات المصابی, یہ حدیث کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں, میں آپ کو حدیث پڑھ کر سنا رہا ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اولاد سے, اس کے ماں باپ سے, تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے پاس میں محبوب نہ بن جاؤں. اولاد سے زیادہ,
ماں باپ سے زیادہ، تمام لوگوں سے بڑھ کر میں اس کے پاس اگر محبوب نہیں ہوں تو مومن نہیں ہو سکتا. یہ ہے حدیث، یہ عقیدے سے تعلق ہے. اب یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آئیے اب آج ہم اہل بیت عظام کی محبت اور ان سے تعلق. جب اللہ کے رسول نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبت لازم ہے اللہ کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت لازم ہے. یہ کہا تو جن چیزوں سے اللہ و رسول محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرنا لازم، ان سے بھی محبت کرنا لازم، ورنہ ادھوری محبت ہو جائے گی. آپ کی محبت ادھوری ہو جائے گی. وہ جس سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا لازم، ورنہ آپ کی محبت ادھوری ہو جائے گی. محبت کا تو دعویٰ کر رہے ہیں، آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتا. اب سن لیجئے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب میں بڑھ کر آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر میرا نفس میرے پاس زیادہ محبوب ہے یا رسول اللہ. تو حضور فرمایا تمہارا ایمان ابھی پورا نہیں ہوا. گئے، جانے کے بعد پھر آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا تم ایمانک، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا. تو یاد رکھے کہ یہاں ذہن میں لے آئیں کہ حضور جن سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرنا لازم ہے، ورنہ نہیں تو آپ کا ایمان پورا نہیں ہوتا. آؤ اب احادیث شریفہ سن لیں. اہل بیت عظام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول کیا فرمایا کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، آئیے سن لیجئے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے، حدیث کی جو عبارت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ عرض کروں کہ اللہ کے دربار میں حضور عرض کر رہے ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں؟ اے پروردگار عالم، انی، بخاری ہے، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسنین کریمین، یہ جو حسنین ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. حضور کس سے محبت کرنے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں؟ اپنے نواسوں کے بارے میں بول رہے ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. پھر اللہ سے عرض کر رہے مولا فاحبہما، اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر. بخاری کے الفاظ ہیں فاحبہما، اور ترمذی میں آئیں گے، دیگر احادیث ستہ کی احادیث شریفہ میں آئیں گے تو حضور نے ارشاد فرمایا فاحب من یحبہما، اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر. دیکھو یاد رکھو کہ اللہ کے رسول کی دعا کیا ہے معلوم ہے؟ جو حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو میرے نواسوں سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے تو محبت کرتے رہنا. اللہ کی محبت اگر کسی کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، نہ دنیا میں کوئی چارہ ہے نہ آخرت میں چارہ ہے. اللہ کے رسول رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے پروردگار عالم، اے اللہ جو میرے نواسوں سے محبت کرتا ہے، جو شخص میرے نواسوں سے محبت کرتا ہے، جو مرد مومن میرے نواسوں سے محبت کرتا ہے، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کرنا، تو بھی ان سے محبت کرنا. اس سے بڑھ کر اور کون سی دولت ہونا چاہیے میرے بھائیو، بولو؟ اور اس سے بڑھ کر اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو، یہاں پر خاص عقیدے کی باتیں بتانا چاہتا ہوں. اہل بیت عظام کا مقام ہم نہیں جانتے. آج یہ محبت ہمارے قلوب سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں بولتے ہم. یہ کیا چیز ہے جی اہل بیت؟ نماز پڑھ لیے کافی ہے. اہل بیت لے کے بیٹھتے ہیں، اہل بیت کے جلسے لے کے بیٹھے ہوئے رہتے، ان کا ذکر کرتے رہتے. کیا ضروری ہے؟ کیا فرض میں ہے؟ صحابہ کرے تھے، تابعین کرے تھے، فلاں کرے تھے، آپ لے کے بیٹھے ہوئے. یہ بات آپ تک پہنچا کر آپ کے ایمان کو کمزور کیا جاتا. ذرا غور طلب، آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں میں، آپ کو بہت اہم بات ہے.
آپ کے ایمان کو کمزور کیا جاتا؟ کیا صحابہ کرے تھے، تابعین کرے تھے؟ ان کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھ لو، ختم ہے۔ نمازی کبھی تو اپنے نماز میں غور بھی کیا ہے؟ اپنی نماز میں غور بھی کیا ہے؟ نماز جو پڑھ رہا ہے رب کی پڑھ رہا ہے، خدا کی پڑھ رہا ہے، خدا کے سوا کسی کی نہیں پڑھ سکتا۔ اگر پڑھ لیا تو کافر ہو جائے گا، مگر نماز میں غور بھی کیا ہے؟ کیا پڑھتا ہے ذرا غور بھی کر لے۔ وہ غور نہیں کرتا، بندہ مومن غور نہیں کرتا، زبان سے بول تو دیتا ہے، محبت نکالنے کی کوشش تو کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں صحابہ آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عرفنا کیف نسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جان چکے ہیں آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہم کو معلوم ہے۔ جب بھی آپ کے دربار میں آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ عرض کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے، یہ سیکھ چکے ہیں یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، لیکن درود کا طریقہ نہیں معلوم، درود کیسے بھیجے یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ سن لیجئے آپ، درود کیسے بھیجے آپ پر، کیفا نصلی علیک، صیغہ کیا ہے سن لیجئے، آپ علیکہ، آپ پر کیسے درود بھیجے سوال ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بٹھا کر سکھا رہے ہیں، سن لیجئے کیا سوال ہے۔ کہتے ہیں ذرا درود سیکھنا چاہتے ہو تو درود اس طرح، کیا سوال ہے ان کا؟ سوال یہ ہے کہ آپ پر درود کیسے بھیجے؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا درود بھیجنے کا، آپ پر درود کیسے بھیجے؟ سوال یہ ہے۔ تو اب پڑھا رہے ہیں، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں پر صرف اللہم صلی علی محمد نہیں کہا، بلکہ کہا اے مرد مومن، اے سننے والے سن لے، اللہم صلی علی محمد کہنا، اس کے بعد وعلی آل محمد کہنا، یہ درود میں تجھے سکھا رہا ہوں۔ ہر مومن اپنی نماز کے اندر یہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، رب کی اجازت کے بغیر درود پڑھ سکتے ہو؟ اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر درود پڑھ سکتے ہو؟ نہیں۔ نماز ہماری کیا ہے؟ نماز اللہ کی عبادت ہے، مگر ذکر کس کا ہے؟ ذکر اہل بیت عظام کا، اس کے اندر اہل بیت عظام کا۔ ہم ایک ٹائم ماہ محرم میں جلسہ منائے تو اعتراض، ارے 5 وقت نماز پڑھنے والے، جتنی رکعت تو نماز پڑھ لینا ہے پڑھ لے، اتنی رکعت نمازوں میں تجھ پر لازم ہے کہ درود بھیجے، وہ اہل بیت عظام کا نام لے رہا ہے۔ اہل بیت عظام کون ہے بولیں گے آپ؟ اہل بیت عظام ہے کون؟ کون ہے اہل بیت عظام؟ اللہ کے رسول نے تو اعلان فرما دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت نازل ہونے کے بعد مسلم شریف میں آتا ہے ادخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ردائہ علیا حسن حسین فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی سے، حضرت امام حسن سے، امام حسین سے کہا کہ آؤ میری چادر میں آؤ۔ چادر میں لے لیا، چادر میں لے لیا، حضرت علی کو بھی لے لیا، امام حسن کو بھی لے لیا، امام حسین کو بھی لے لیا، حضرت فاطمہ کو لے لیا۔ لینے کے بعد اعلان کیا ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے، میرے اہل بیت ہے، میرے آل ہے، میرے آل ہے۔ آل کا تذکرہ آپ نے خاص کر اپنی چادر میں لے کے کیا۔ یوں بھی کر سکتے، کہہ دیتے، یہ کہہ دیتے، یہ کہتے کہ علی میرے آل ہے، حسن میرے آل ہے، حسین میرے آل ہے، فاطمہ میرے آل ہے، یہ بھی کہتے تو ہو جاتا، مگر خاص کر چادر کے اندر آپ نے لے لیا، سب کو چادر کے اندر لے لیا، رحمت والی چادر میں لے کر اعلان کر دیا۔ تو یہ چادر معمولی چادر نہیں ہوتی میرے بھائیوں، چادر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کیا سمجھتے ہو؟ حضور کے جسم اطہر سے جو چیز لگ جائے اس کی شان ہی نرالی ہو جاتی ہے، اس کا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ، اس کا مقام کیا بن جاتا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکۃ المکرمہ کی قسمیں کھا رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے لوگوں سنو، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اے نبی، تمہارا جسم، تمہارے قدم اس زمین سے لگے ہوئے ہو۔ مکہ پہلے سے عظمت والا مکہ ہے، مکہ شہر، خانہ کعبہ یہ پہلے سے عظمت والا ہے، صفا و مروہ عظمت والا، پہاڑ دو عظمت والے، مطاف عظمت والا، جہاں طواف کرتے ہیں وہ عظمت والا، حجر اسود عظمت والی چیز، اسی طرح زمزم عظمت والی چیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وجہ سے عظمت کا اظہار نہیں کیا، ان تمام کی وجہ سے اظہار نہیں کیا۔ یہاں جو ہے زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں، یہ نہیں بولا۔ یہاں صفا و مروہ ہے، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہا۔ یہاں پر جو ہے مطاف ہے، طواف کیا جاتا ہے، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں، نہیں کہا۔ یہاں خانہ کعبہ میرا گھر ہے، اس لیے قسم کھاتا ہوں، نہیں کہا۔ اللہ نے کہا کہ حبیب تم رہتے ہو اس لیے قسم کھاتا ہوں۔ شہر مکہ، خانہ کعبہ افضل ہے اپنی جگہ، مگر تمہارا رہنا، تمہارا جسم جس جگہ لگے گا وہ عظمت والی چیز بن جائے گی، عظمت والی چیز بن جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چل رہے ہیں، مکہ میں گزر رہے ہیں، تو شہر مکہ کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ، قرآن پڑھو آپ، وَأَنْتَ حِلٌّ، آپ وہاں رہتے ہو، وہاں بستے ہو، وہاں چلتے ہو، وہاں اترتے ہو، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں۔ یہ نہیں سمجھنا اے لوگوں، یہ نہیں سمجھنا کہ خانہ کعبہ ہے بول کے قسم کھا رہا ہوں، زمزم ہے بول کے قسم کھا رہا ہوں، نہیں، سب میں افضل ہے تو آپ کی ذات گرامی ہے، اور آپ کی ذات گرامی کا کوئی جز، کوئی حصہ اگر کسی چیز سے لگ جائے تو عظمت والی بن جاتی ہے، اس لیے قسم کھا رہا ہوں، اس لیے قسم کھا رہا ہوں۔ تو نبی کے جسم مبارک سے جو چادر لگی تھی وہ عظمت والی تھی، اسی لیے کہا آؤ اہل بیت اعظام، اب میں اعلان کرتا ہوں، میری وہ برکت والی چادر کے اندر داخل کر کے اعلان کرتا ہوں، داخل کر لیتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں۔ اس طرح آپ نے اعلان فرمایا۔ ایک اور شاید آپ سن چکے ہیں، پھر اب یہاں پر ایک ضمنی بات آئی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، پھر آپ کو میں حدیث بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا جانتے ہو؟ آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ پہلے آپ کو قرآن کی ایک دلیل دے دیا، اب بہت ہزارہا دلائل ہے، اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا، آسانی سے آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ ہر گھر کا ماحول یہ ہوتا کہ اگر شوہر باہر چلے گیا تو ان کی ٹائمنگ آنے کی جب ہوتی ہے نا، تو بیوی بڑے انتظار کے ساتھ دیکھتے رہتی ہے، اب آ جائیں گے، فلاں ٹائم ہے، نوکری سے ہے، آ جائیں گے، نماز کا وقت ہو گیا، اب جا کے آ جائیں گے، ٹائم دیکھتے رہتی ہے بیوی، انتظار کرتی ہے، اب آ جائیں گے، اب آ جائیں گے، انتظار میں رہتے ہیں۔ تو ہر زمانے، ہر دور، ہر حال میں یہی حال۔ رسول پاک علیہ السلام گھر لوٹ رہے ہیں، گھر واپس آ رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر پردہ جو پڑا ہوا ہے، پردہ جو ہٹتا رہا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہی، آ رہے ہیں، آقا مکان کی طرف آ رہے ہیں، دیکھتے رہی، جیسے اندر داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو فوراً غیر معمولی طور پر استقبال کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا معلوم؟ فوراً انہوں نے کیا کیا؟ جسم پر ہاتھ لگانا شروع کر دیا، کپڑے کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی جو ہے کندھے کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی پیچھے ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی جو ہے دائیں ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی بائیں ہاتھ لگا رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اے عائشہ کیا ہوا آج غیر معمولی تم میرے جسم کو، کپڑوں کو ٹٹول رہی ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ موسلا دھار بارش باہر برس رہی ہے، زبردست بارش ہو رہی ہے، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم کا حصہ کتنا گیلا ہوا ہے، کہاں کہاں کچا ہوا ہے، یہ دیکھ رہی ہوں تاکہ میں پوچھ لوں۔ حضور مسکرانے لگے دیکھ کر،
حضور پھر مسکرانے لگے، آقا جانتے ہیں یہ کوئی اور بات ہے، کوئی اور بات ہے۔ تو اس وقت حضور نے پوچھا، اے عائشہ یہ ذرا بتاؤ تمہاری اوڑھنی کہاں ہے، آپ کی اوڑھنی کہاں ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت عرض کرتی ہے میں اوڑھنی کہاں رکھ دی پتہ نہیں، میں نے تلاش کیا، بہت تلاش کیا، نہیں ملی، تو آپ کی چادر جو ہے نا وہ اٹھا لی اور سر پر رکھ دیا، سر پر رکھ دیا، سر پر رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ ذرا باہر دیکھو۔ باہر دیکھتی ہے تو نہ بارش برس رہی ہے، نہ بارش برس رہی ہے، نہ زمین گیلی ہے، نہ زمین گیلی ہے، نہ بارش برس رہی ہے، پھر یہ ٹٹول رہی ہے۔ تو آقا فرمانے لگے اوڑھنی کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ تلاش کی نہیں ملی ہے، تمہاری چادر ہے، آپ کی چادر ہے یا رسول اللہ، رکھ لی۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ میری چادر کا اثر ہے، جب میں آ رہا تھا تو یہ تمہارے نگاہوں پر جو پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ پردوں کو رب نے ہٹا دیا اس چادر کی برکت کی وجہ سے۔ جب ہٹا دیا، جب رب تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے مجھ پر رحمتیں نچھاور کرتے ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ جو برسنے لگے، یہ چادر کا اثر یہ ہوا کہ پردہ ہٹ گیا، اور تم جب دیکھ رہی تھی تو رحمتیں جو اتر رہی تھی تم سمجھتے رہی کہ بارش نازل ہو رہی، بارش نازل ہو رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر معمولی چادر نہیں ہے، اس چادر میں لے کے اہل بیت اعظام کے بارے میں بتا رہے، یہ دیکھو اہل بیت۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچو، آپ اعتراض تو کرتے ہو جلسے کرنا ضروری ہے کیا، مگر یاد رکھو کہ ہر نماز میں آپ جلسہ کرتے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہر نماز میں درود بھیجتے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے اعتراضات نہ کرے، اس میں کیا ہوتا ہے اپنا ایمان چلا جاتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے اللہ کے دربار میں فرما رہے ہے اللہ میں محبت کرتا ہوں حسنین سے، ہے اللہ میں محبت کرتا ہوں، تو بھی تو محبت کر لے، اور جو لوگ محبت کرتے تو اس سے محبت کر لے، اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ اب آؤ قرآن کریم، اللہ بھی کیا کہتا ہے، دیکھو اپنے قرآن میں کیا کرا ہے۔ میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی سورہ شورا کے اندر 25ویں پاری کی آیت کریمہ، اس کے اندر کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، حضور سے کہہ رہا ہے اے حبیب بولو، آپ بولو، قل لا اسألکم، کیا بولوں، لا اسألکم۔ اب اللہ کے رسول بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں سن لیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں دیکھو لوگو، ہر ایک سے آج بھی مخاطب ہیں حضور، آج بھی ہم سے مخاطب ہے، آج بھی وہی بول رہے ہیں جو صحابہ کو 1400 سال پہلے بولے تھے، آج بھی اور قیامت تک کے جتنی امت آنے والی ہے سب سے وہی بول رہے ہیں۔ اللہ بول رہا کہو بولو، آپ بولو، میں نہیں بولتا، تم بولو۔ تو اللہ کے رسول بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں سن لیجئے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے تمہیں جنت کا راستہ بتا دیا ہوں۔ کتنے ایسے دنیا میں کتنے بتوں کی پوجا کرنے والے، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، جہنم کے مستحق ہو رہے۔ میں نے تمہیں وہ راستہ بتایا، حق کا راستہ بتایا، جنت کا راستہ بتایا، رحمان سے ملا دیا، یہ سب کچھ میں نے کیا۔ آخری زندگی حیات، وہ بہترین زندگی کا راستہ بتایا، جنت میں ہمیشہ رہنے کا راستہ بتایا۔ دیکھو لوگو، اے بیٹھنے والوں، ملک پیٹ کی اس مسجد میں بیٹھنے والوں، میرے آقا آج بھی تم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں میں تمہیں راستہ، نماز کا راستہ، روزے کا راستہ، حج کا راستہ، زکوٰۃ کا راستہ، جنت کا راستہ، رب کی قربت کا راستہ، ہمیشہ ابدی راستہ میں تمہیں بتایا۔ اس کے بدلے کوئی پیسہ نہیں لیتا، کوئی روپیہ نہیں لیتا، کوئی اجرت نہیں لیتا۔ لیتا ہوں تو کیا لیتا ہوں، تم سے اگر مانگتا ہوں تو کیا لیتا ہوں۔ قل لا اسألکم، میں نہیں مانگتا، قل لا اسألکم علیہ اجرن، اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کہ نہ روپیہ مانگتا ہوں نہ پیسہ مانگتا ہوں، ایک مانگتا ہوں، سن لو، ایک چیز مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز مانگتا ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، میرے رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں، میرے رشتہ داروں کی محبت۔
میرے اہل بیت اعظام کی محبت مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہے اللہ بولنے لگا رہا ہے، خدا خود بولنے لگا رہا ہے، اے حبیب تم بولو تو رضا ایمان کے اندر بتاؤ، ایمان ہے کیا؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ جو بولے وہ ماننا، رسول جو بولے وہ ماننا۔ اللہ کہہ رہا ہے حبیب تم بولو، صرف تم ہی بولو، میں نہیں بولتا۔ اللہ کے حبیب یہ بول رہے ہیں محبت مانگتا ہوں اور اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی ہم اگر کچھ بولتے ہیں تو میرے بھائی ایمان نہیں رہتا۔ یاد رکھ لو اہل بیت اعظام کی محبت ہمارے لیے ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات میں سے ہے۔ یہاں اتنے بیٹھے ماشاءاللہ، اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے نواز ہے، کسی کے پوتر ہے۔ حضور کتنی محبت کرتے تھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے محبت کیسے کرتے تھے؟ کیا کوئی اس کے اندر ایسے ہے اپنے بازار کے اندر، اپنے گلیوں کے اندر اپنے نوازوں کو کندھے پر بٹھا کر گھما رہے ہیں؟ کوئی بات ہے اس کے اندر؟ کوئی دادا نانا ہے اپنے کندھے پر بٹھا کر گھما رہے ہیں؟ کوئی بات ہے؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کو اپنے کندھے پر بٹھا کر جب مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کتنی بہترین سواری ہے، کتنی بہترین سواری ہے۔ حضور کو دیکھ کر کہہ رہے یہ کتنی پیاری سواری ہے، نعم المرکب یا رسول اللہ، کتنی پیاری سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا کیا کہتے ہیں؟ میری تعریف جو کر رہے ہو، نعم المرکب سواری کی تعریف کر رہے ہو، ارے سوار کی بھی تعریف کرو، نعم الراکب سوار ہونے والا بھی کتنا اچھا ہے، ذرا دیکھ لو، سوار ہونے والا بھی، نعم الراکب سوار ہونے والا بھی کتنا اچھا ہے۔ آقا فرما رہے اپنی زبان سے میری تعریف جب مکمل ہوگی، میرے نواسوں کی تعریف کرو گے تو میری تعریف مکمل ہوگی، ورنہ نہیں تو تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو ضروری ہے ہم سے محبت۔ اب آئیے میں آخری امام بخاری کی حدیث سنا کر، ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، ہما ریحانتای من الدنیا، حضور نے حسنین کریمین کے بارے میں کیا فرمایا معلوم؟ یہ میرے دونوں دنیا کے پھول ہیں فرمائے۔ حضور فرما دے ہما ریحانتا من الدنیا، دنیا کے پھول ہیں، میں ان سے خوشبو حاصل کرتا ہوں، میں ان سے خوشبو حاصل کرتا ہوں۔ حضور کو سکون و راحت آپ نے یہ ذکر کیا کہ مجھے سکون ملتا ہے، ان سے سکون ملتا ہے۔ آدمی کو جو ہے سکون بہت ساری چیزوں سے ملتا ہے، سن لیجئے، گارڈن میں گیا تو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ کتنے پیارے پیارے لگے، سکون اسے ملتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، مثال کے طور پر فرمایا، دیکھو ان کی وجہ سے مجھے سکون ملتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ دینا، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ ایک مرتبہ ننھے ہیں، چھوٹے ہیں، امام حسن یا حسین رونے لگ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے حضور گزر رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب گزر رہے ہیں، رونے کی آواز آئی، آنا تھا، فوراً دستک دیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر دستک دی، دستک دے کر فرمایا، ہے فاطمہ سن لو، ان کا رونا مجھے رلاتا ہے، ان کو کبھی رونے نہ دینا، ان کو کبھی رونے نہ دینا، ان کا رونا مجھے رلاتا ہے، مجھے رلاتا ہے۔ اب اندازہ کر لو کہ کتنی محبت کیا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا مقام بھی یہ چاہت کی وجہ سے اللہ نے جو مقام دیا۔ سن لو آخری حدیث ذکر کر رہا ہوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ میں اور بھی بہت جگہ حدیث آئی ہے، وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، یہ بہت جلیل القدر صحابی، عاشق رسول، اپنی والدہ سے بولے کہ آج میں رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں جا رہا ہوں، ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ ماں سے اجازت طلب کی تو مائی نے کیا کہا، بیٹا جاؤ، ضرور جاؤ، مگر ایک معارضہ میرا بھی رکھ دینا، ایک پیغام میرا بھی پہنچا دینا، کہنا کہ اللہ کے رسول سے کہنا میری مغفرت کے لیے دعا کر دو۔ کیا سوال ہے؟
میری مغفرت کے لیے، میری نجات کے لیے دعا کرنے کے لیے کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے، عصر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ لی، نماز پڑھ لی۔ اب ادب ایسا ہے کہ سوال کروں، کچھ بولوں، ماں کا پیغام پہنچا دوں، والدہ کا پیغام پہنچا دوں، ہیبت تھی، ادب تھا، کچھ ذکر نہیں کر سکا، والدہ کا پیغام تو پہنچانا ہی۔ میرے والدہ نے کہا میری مغفرت کے لیے ذرا دعا کے لیے کہہ دینا، کیسے پہنچاؤں؟ ادب تھا، خاموش رہے۔ عصر ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، مغرب کے اندر انتظار کرتے رہے، پھر بھی نہیں بول سکے۔ عشاء کا وقت آ گیا، عشاء پڑھ لی، لوگ چلے گئے، میں پیچھے پیچھے جاتا رہا، ہمت نہیں ہوئی کہ میں کچھ بولوں، ہمت نہیں ہوئی کچھ بولوں۔ مگر کیا ہوا جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے۔ اب میرا جو ہے سوال کرنے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ حضور مسکرانے لگے، جب مسکرانے لگے تو فوراً میں نے عرض کیا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، یہ جو مسکراہٹ ہے ہمیشہ چہرہ مسکراتے رہے یا رسول اللہ، سبب کیا ہے مسکرا رہے ہو؟ سبب کیا ہے؟ کیا سبب ہے یا رسول اللہ؟ سامنے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نظر آنے والی، میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں مسکراہٹ کی بات، آپ کے پاس کیا پیغام آیا ہے؟ کون سا پیغام آیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ مسکرا رہے ہیں، یہ سوال کرنے لگے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا کیا فرماتے ہیں؟ وہ مسکراہٹ کو تو بعد میں ان کے سوال کا جواب میں بعد میں دیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں اب حذیفہ سن لو، اللہ نے تمہارے ماں کی مغفرت فرما دی۔ ابھی انہوں سوال کرے ہی نہیں، اس سے پہلے بتا دیا کہ اللہ نے تمہاری والدہ کی مغفرت فرما دی، مسئلہ حل ہو گیا۔ علم غیب، میرے آقا جاننے والے غیب کی بات جاننے والے کہہ دیا کہ اللہ نے معاف کر دیا، تمہارے والدہ کے گناہوں کو بخش دیا، مقام جنت عطا کر دی۔ اب یہ کہہ دیا، اب تم پوچھنا چاہتے ہو کیوں مسکرا رہا ہوں؟ سنو، اس لیے مسکرا رہا ہوں، ایک فرشتہ آیا تھا، کسی نبی کے پاس آج تک آیا ہی نہیں، میرے پاس آیا ہے۔ کسی نبی کے پاس آیا ہی نہیں، وہ فرشتہ صرف میرے لیے بنایا گیا اور میرے خاطر آیا، پیغام پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا پیغام ہے؟ کیا پیغام ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرے خوشی کا سبب یہی ہے، سن لو، میری مسکراہٹ کا سبب یہی ہے، سن لو، میں آج جو سرور و خوش ہوں اسی وجہ سے ہوں، سن لو۔ وہ آ کر جو پیغام پہنچایا ہے وہ پیغام کیا ہے جانتے ہو؟ وہ پیغام یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ لخت جگر کو رب تبارک و تعالیٰ نے ساری عورتوں کی جنت کی سردار بنا دیا ہے، اور میرے نواسے میرے بیٹوں کو جنت کے نوجوانوں کے سردار بنا دیا، اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ ترمذی شریف اٹھاؤ اور پڑھو آپ حدیث شریف۔ سرداری کس کو ہے؟ حسنین کریمین کو ہے۔ یہ دینے والا کون ہے؟ جنت میں داخل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ داخل کرنے والا، سرداری دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ راضی، اللہ وہ مقام عطا کیا۔ کیوں یہ مقام؟ کیوں؟ نسبت رسول ہے، محبت رسول ہے۔ رسول پاک علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار عالم، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو اللہ نے کہا میری محبت کو تم دیکھنا چاہتے ہو یا رسول، اے میرے حبیب تم دیکھنا چاہتے ہو، میری محبت یہ ہے کہ جنت میں ان کو سرداری عطا کروں گا، سرداری عطا کروں گا، یہ محبت ہے۔ کیا دیگر صحابہ نہیں تھے شہید ہونے والے؟ جنگ بدر میں شہداء شہید ہوئے، جنگ احد میں شہداء شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، ان کی عمریں بڑی، ان کی عبادتیں بڑی۔ یہ کیوں ملا صلہ؟ یہ رسول پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ میرے بھائیو اس کو ذہن میں رکھ لے، جن کا عقیدہ مضبوط ہے تو وہ ایسے وار سے گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، ان کا عقیدہ کمزور نہیں پڑتا۔ یہ کیوں جلسے کرتے ہو، ان کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تو یاد رکھو کہ اہل بیت اعظام کی محبت ہمارے لیے لازم ہے۔ بلکہ اور سن لیجئے، آپ اپنے بچوں کو لے آئیں،
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، حضور نے ارشاد فرمایا تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، ایک قرآن کی تلاوت کی تعلیم، دوسرے حب نبی، حضور کی محبت، نبی کی محبت، اور تیسرے حب اہل بیت النبی، اہل بیت عظام کی محبت کی تعلیم دو۔ یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اہل بیت عظام کی محبت کی تعلیم دو، نبی کی محبت کی تعلیم دو، تلاوت قرآن کی تعلیم دو، ورنہ نہیں تو سب رکھ لے کے، نمازیں رکھ لے کے، روزے رکھ لے کے، عبادتیں رکھ لے کے، نبی کی محبت نہ اہل بیت عظام کی محبت ہے تو عبادتیں کوئی کام کی نہیں آئے گی۔ آج ہمارے پاس نمازوں کی، شرک کی، بدعت کی باتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کی ہوتی ہے، اہل بیت عظام کے متعلق محبت کی۔ دیکھو کتنے ایسے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو بڑے پکے مسلمان کہنے والے، بڑے نمازی کہنے والے، بڑے عابد کہنے والے، کیا ان کے مساجد کے اندر، ان کے علاقوں میں یہ اہل بیت عظام کی جلسے، ان کی محبت اور ان کی عظمت پر کوئی تقاریر اور ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کوئی اہتمام ہوتا نہیں ہوتا؟ جبکہ نماز کے اندر خود جو ہے آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا کون ہے وعلی آل محمد سے کون ہے؟ چلو تم مان لو کہ امام حسن کو نکال دو، امام حسین کو نکال دو، علی کو نکال دو، فاطمہ کو نکال دو، اور کس کو لاتے بولو؟ آل محمد کے اندر کس کو لاتے آپ؟ کس کو لاتے آپ؟ آل محمد تو وہی تو اصل ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، انشاءاللہ العزیز آئندہ جو پروگرام ہوگا، اہم پروگرام ہوگا ہمارا، اس کے اندر ہم شہادت امام حسین کو ذکر کریں گے، خاص کر شہادت امام حسین، اور امام حسین نے اس دین کے لیے کیا کیا، اس مذہب کے لیے کیا کیا، اپنے نانا کے دین کے لیے کیا کیا، اسلام کے لیے کیا کیا، ان کا ہم پر کتنا احسان ہے۔ انشاءاللہ العزیز تفصیلاً گفتگو ہوگی، آپ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو لے کر آئیں انشاءاللہ العزیز۔ ہفتے کے روز 10 محرم ہے، اتوار جو آتا 11 محرم، ماشاءاللہ 10 محرم ختم ہی ہوتا، اور یاد رکھو کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، 9-10 ملا کے رکھنا یا 10-11 ملا کے رکھو، ایک ہی جو روزہ مت رکھو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دن کیا کرنا، خاص کر یاد رکھو وہ بھی چیزیں، خاص کر روزہ رکھنا، روزے کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کرنا، دعا کا خاص کر۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کی دعائیں جو مقبول ہوئی 10 محرم کو ہوئی۔ سورج نکلنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ڈوبنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، چاند نکلنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ڈوبنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، سیارات گردش کرنے، یہ سارے نظام ہے، سب کا ایک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ اسی رات دعا کی قبولیت کا ایک دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جیسا کہ جمعہ کے دن ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح دعا جو مقبول ہوتی ہے 10 محرم کو جلد قبول ہوتی ہے، بہت جلد۔ ایسی دعائیں جو آپ زندگی تمام مانگتے رہتے ہیں اور جلدی نہیں ملتی، اپنے کو ملتی نہیں۔ جتنے بھی آپ دیکھیے توبہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کو ہوئی، ان کی دعائیں قبول ہوئی 10 محرم کو ہوئی۔ تو دعا کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے، فاتحہ کا اہتمام کرے، اور اہل بیت عظام پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرے، ان کا تذکرہ کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، 10 محرم روزہ رکھے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، یہ اہتمام کرے، خوب اچھی طرح اہتمام کرے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو ہوگی، اور کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے۔ جوابات کے ساتھ دعا سلام پر آج کی ہماری محفل ختم ہوگی۔ پھر آخر میں پھر آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان بچے مل صاحب کی طرف سے جو ہے پورا ہمارے احادیث شریف کا مجموعہ محفوظ کر رہے ہیں، تازہ یہاں سن کے جاتے فوراً ان کو ریکارڈ کر کے بتا دینا، تو آپ کے لیے فائدہ، بچوں آپ کا ماحول بھی، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، اس کے اندر گھر کا ماحول سدھر جائے گا۔ نہیں بعد میں ایک ساتھ سنیں گے وہ تو نہیں ہو سکتا، سوب نہیں ہوتا۔ اب دیکھو میں صبح سے نہیں کھا کے، ناشتہ نہیں کر کے، دوپہر کا نہیں کھا کے، شام میں 3 ٹائم کا کھا سکتے کیا؟ بولو آپ کو عادت ہے روزانہ
آپ کو عادت ہے صبح میں 1-2 روٹی کھانا، دوپہر میں 1-2 روٹی کھانا، شام میں 1-2 روٹی کھانا، اب بول رہے ہیں آپ 6 روٹی آپ کے سامنے رہے گا، کھاؤ، بولے تو کھاتے کیا؟ 2 سے 3 تک پہنچ جاتے، بھوک لگی، اس کے بعد سے کہاں جاتا؟ تو یہ بدہضمی ہوتی ہے، ایک ساتھ بعد میں کریں گے بولے تو نہیں ہوتا، جب کا تب تھوڑا تھوڑا سننا، سناتے رہنا تو ہوتا ہے کام پورا کا پورا۔ یہ جب بھرا تو اپن جاتے ہی بول دینا آج کا جو ہے سن لو آپ، اچھا رہتا، بچوں کو سناؤ، اچھا رہتا۔ تو اس کے اندر یہ محنت کرنے والوں کے لیے فائدہ، یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے آپ کی دین کی، آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہو رہا ہے، دینی خدمت ہو رہی ہے۔ خالی آ رہے سن رہے ہیں بولے تو چلے گئے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ مل صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، یہ محنت جستجو کر رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں۔ میں آ رہا ہوں تقریر کر کے چلے جا رہا ہوں، درس بخاری آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے چلے جا رہا ہوں، اس سے فائدہ زیادہ سے زیادہ پہنچانا چاہیے۔ جتنے نوجوان ہیں، نوجوانوں سے گزارش کریں گے بھائی بولو جی انشاءاللہ، بولو، جستجو لگے رہو۔ اہل بیت اعظام اپنی جانیں قربان کر دیے، کم سے کم اتنا تو کہو کہ ہم تھوڑا وقت نکالیں گے اس دین کے لیے، بولو بھائی میرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بولیے آپ، کسی کوئی سوال ہے پوچھنا ہے تو پوچھیے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ماہ محرم میں شادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ سوال ہے۔ ماہ محرم میں شادی کر سکتے نہیں کر سکتے، سوال ایک ہے۔ نوحہ کرنا بولے تو وہ ماتم جو کرتے ہیں نا، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ماتم اس طرح سینے پہ مار لینا۔ یاد رکھ لو کہ بنیادی بات شریعت میں یہ ہے کہ ہماری شریعت میں غم منانے کے 3 دن تک، سوگ جس کو کہتے ہیں 3 دن تک، اس کے بعد شریعت میں سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ ابھی فطری چیز ہے، آپ جیسا کہ تقریر سنیں، واقعات سنیں تو خود بخود آنسو آ جاتے ہیں، خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے فطرت سے تعلق ہے، یہ ضرور یہ کیفیت ایک پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں آپ غم منانے کے لیے بیٹھے ہوئے، یہ کوئی شریعت میں غم منانے کے لیے نہ صحابہ میں روایت رہا، نہ قرآن کہتا، نہ حدیث شریف، غم منانے کے لیے بیٹھے ہوئے بولے کہیں نہیں۔ فطرت سے تو تعلق ہے، جو فطرت سے تعلق ہے وہ خود بخود سنتے ہی، شہادت کی باتیں سنتے ہی یہی غم ہمارے دلوں پر چھا جاتا ہے۔ اس طرح کا اہتمام جو ہو رہا ہے یہ بالخصوص ہوتا ہے اور سلوک سے چلتا آ رہا ہے، یہ جائز ہے۔ اب یہ خاص کر اس طرح ماتم کر لینا اور رونے کا ایک طریقہ اپنا لینا ہے، شریعت نے 3 دن تک غم منانے کی اجازت دے دیا ہے۔ ہم کو تو مجاہد ہیں ماشاءاللہ، مجاہد کا مطلب یہ ہے کہ روتے کمزور ہو کے بیٹھنا تھوڑی ہے۔ امام حسین ہم کو درس دے رہے ہیں، اہل بیت اعظام امام حسین درس دے رہے ہیں۔ یہ بزدلوں کی طرح اس طرح رونے سے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح میں سر کٹایا ہوں تو بھی اسلام کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جا، تو بھی اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ کم سے کم سر نہیں کٹایا تو کم سے کم جو ہے دین کی حفاظت تو کر لے۔ یہ ہم کو دعوت دے رہے ہیں، یہ ہم کو یہ بتا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت اعظام نہیں رو لیتے ہوئے، اندر بیٹھے ہوئے غم کر لیتے ہوئے۔ شریعت کی بقا، اسلام کی بقا کون کرے گا؟ کون ہے اس کی حفاظت کرنے والا؟ امام حسین بتا رہے ہیں، مرد مومن، اے میرے چاہنے والے، تو بھی تو دین کے لیے اٹھ اور کھڑا ہو، دین کی خدمت کر لے، اس کے اندر جان قربان کر دے، میری سنت ادا کر، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب اس مہینے میں شادی کرنا نہیں کرنا، شریعت کا اگر مسئلہ پوچھے، کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھے تو مفتی صاحب یہی کہیں گے کہ بھائی کوئی شادی کے لیے ٹائم، کوئی وقت، کوئی متعین نہیں ہے، جب چاہے کر سکتے، جو مہینے میں چاہے کر سکتے، کوئی رکاوٹ شریعت سے نہیں ہے۔ بس شریعت یہ کہتی ہے۔ فطرت بھی انسان، فطرت ایک ہوتی ہے، انسان کی فطری چیزیں ہوتی ہے، وہ فطرت کو پیش نظر رکھنا چاہے، رکھتے ہوئے عموماً ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کے پاس بھی 1 محرم سے 10 محرم تک عموماً شادیاں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اہل بیت اعظام جو ہے ان میں سے امام حسین کو شہید کر دیے، تو اس لیے ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو واقعتاً اچھا کام کر رہا ہے، اہتمام ایسا کر رہا ہے، شادی نہیں کر رہا ہے تو واقعتاً وہ جو ہے وہ خیال کر کے ان کی محبت میں ایسا اہتمام کر رہا ہے تو کر سکتا ہے۔ شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں کر سکتے کیا؟ کرو بھائی، کرنا ہے تو تم آج کرو، ابھی کرو، اس وقت کرو، 10 محرم کرو، جب چاہے کرو، آپ کر سکتے ہیں۔ بولیں شریعت یہ کہتی ہے، مگر طبیعت مزاج آپ کی کیا کہتی ہے؟ آپ کو خود اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ حضور کے نواسے کو اس مہینے میں شہید کر دیا گیا،
عموماً ہمارے پاس 10 محرم کے بعد اہتمام ہوتا ہے، وہ کر لے سکتے ہیں. یہ بات. اور کسی کا کوئی سوال؟ کالے کپڑے پہننا یہ کوئی ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے. کالے کپڑے پہننا اور اس طرح سے ماتم کرنا یہ نہیں ہے. وہ شیعہ حضرات اپنے آپ کو بنا لیے ہیں، یاد رکھو، شیعہ حضرات اپنے آپ کو اس طرح بنا لیے، بالکل وہ الگ انداز میں چلے گئے ہیں، بالکل شریعت کو ایک دم مخالفت میں اتر کے، اہل سنت والجماعت کی مخالفت میں اتر کے. احادیث بھی ان کے پاس آ گئے، بہت ساری چیزیں ان کے پاس من گھڑت چیزیں آ گئی. اس میں سے ایک چیزیں کالے کپڑے ہے، کہیں ماتم کر لینا ہے، خون بہا لینا ہے، یہ ان کا اپنا طریقہ ہے. وہ ایک ہمارے پاس یہ طریقہ اہل سنت کے پاس بالکل جائز نہیں ہے. ایسا کرنا، ماتم کرنا جائز نہیں ہے. سینہ پر وہ کیا وہ جو عمل کرتے ہیں وہ نہیں ہے. کالے کپڑے پہننا، بچے نوجوان خاص کر ہمارے نوجوان بچے کیا کرتے ہیں، اہل سنت الجماعت یاد رکھ لو، اہل سنت الجماعت جا کے وہ علموں کے درمیان جاتے ہیں، وہاں اختلاط خاص کر بچوں کا اختلاط ہوتا، بچیاں بھی آ جاتے، بچے بھی آ جاتے. پھر اس کے اندر آپ چلے جا رہے ہیں، جا کے ماتم دیکھ رہے ہیں. یہ اس کا اثر کیا ہوگا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اثر ہوگا، وہ بھی اس طریقے میں جائیں گے. گھستے ان کا ہر طریقہ اپنا لیں گے. جب طریقہ اپنا لیں گے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عائشہ، سب کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے. آپ عقیدہ بدل جائے گا، بہت خطرناک عقیدہ ہو جائے گا جو آپ کو گمراہی نہیں جہنم کی طرف لے جائے گا. تو احتیاط کریں. آپ اپنے اہل سنت الجماعت کے جو طریقے ہیں اس کو اپناتے رہے. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.